الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ آیت 124۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری ذات سے منہ موڑا ہم ان پر زندگی کو تنگ کر دیں گے اور محشر میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہاں پر دو لفظ ہیں کہ ایک اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، کلام اس کے سامنے آتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات آتی ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے، جس کے لیے ہے کہ جو قرآن کو یہاں بھلاتا ہے قیامت کے دن قرآن کو اس کو بولے گا اے خدا اس کو تو اسی طرح چھوڑ دے جس نے دنیا میں اس نے مجھے چھوڑا تھا، مجھے کبھی پڑھا بھی نہیں تھا۔ جب قرآن شکوہ نہ کرے اور قرآن کی آیت سورۃ تبارک الذی جو پڑھتا ہے وہ لپٹ کر بندے کی شفاعت کے لیے بولے گی اور اس وقت تک چمٹی رہے گی جب تک کہ بندے مومن کی شفاعت اس کی قبول نہیں کر لی جاتی۔ اور معیشتاً ضنکا، تنگی والی معیشت، اور دل کے اندر قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یا مال سب کچھ ہے اور اندر ہوس بھری ہوئی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا یا اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کی، وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس نے معیشت سود والی چلائی، اس نے کاروبار ملاوٹ والا کیا، اس نے ٹھگی ٹھوری والا کاروبار کیا، اس نے قسمیں اٹھا کے تجارت بنائی، اس نے گن کے جمع کیا اور زکوٰۃ اس میں ادا نہیں کی، اس نے اللہ کی یاد کے لیے جانا پسند نہ کیا، جمعے والے دن اس نے دکانیں بند نہیں کیں کہ جمعہ جاتا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ وہ چھوڑ دو، سارا رزق اور معیشت ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اے قوم والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ پاک تمہیں لمبی برسنے والی بارش دے گا اور تمہیں باغ و بہار دے گا اور تمہیں بیٹے دے گا اور تمہیں ساری نعمتیں دے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف آؤ گے، اپنے رویے پچھلے والے چھوڑ دو، جو مومن بھی ہے وہ بھی اگر توبہ کر کے صحیح رویے کی طرف اگلا اس کو سمجھو کہ اس کا ہے ہی نہیں، معاف ہو جاتا ہے۔ تو معیشتاً ضنکا اس لیے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ دل کا اطمینان پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے پاس ہر قسم کی نعمت ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور وہ ماڈل بدلتے رہتے ہیں مختلف ان دنیاوی نعمتوں کا، اس سے قرار نہیں آتا، قرار دل سے آتا ہے، اور دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی مسلسل تلاوت سے، جنازوں میں شامل ہونے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے، اور ان کی صبر و قناعت کی زندگی کو پڑھ کر، ان کی جہاد کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تم یہ کہتے ہو کہ بادشاہوں کے پاس تو سب کچھ ہے، یا رسول اللہ آپ حق پہ ہیں اور آپ کے جسم پہ یہ پھوڑے پرچے کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو یہ زندگی تو مسافر کی زندگی ہے، تھوڑا سا ٹائم گزر آرام کرنا ہے جھاڑی کی چھاؤں کے نیچے، پھر آگے منزل ہے، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ کی نعمتیں اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ملنی ہے۔ یہاں کیا ہے، اس کو تو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے۔ اے عمر تم یہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن دنیا اسی کو سمجھنے لگ جاتی ہے تو پھر خدا کی یاد بھول جاتی ہے، تو اسی میں لگے رہتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو کہا پھر قبر میں جب پہنچو گے تو قبر بھی ان کو اچھی طرح دبائے گی اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ تو اس لیے ایمان والا جب یوں ہوتا ہے تو اس کو آرام اور راحت ملتی ہے، قبر کی زندگی اس کو آسان ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے محشر کے میدان میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ کچھ چہرے ہوں گے چمکتے دمکتے اور کچھ چہرے ہوں گے کالے سیاہ دھواں کی طرح۔ یہ بندوں کے عقیدے کی بنیاد کے بعد اعمال کے نتیجے میں بننے والی زندگی ہے، کچھ یہاں کی زندگی، کچھ قبر کی زندگی، کچھ محشر کی زندگی، اور پھر خدا سے ملاقات کی زندگی، اور پھر خدا کے میزان پہ تلنے کی، اور پھر پل صراط پر سے بھاگتے ہوئے۔ اور زرتشتی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نیک ہوں گے وہ جوان لڑکی کی طرح بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو بد عمل ہوں گے یا کمزور عمل میں ہوں گے بڑھیا کی طرح گرتے پڑتے پل صراط کو طے کریں گے۔ حالانکہ یہ تعلیمات ہمارے اسلام میں تمام نبیوں نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں تاکہ وہ آگے جائے،
اور یہ اللہ کی یادیں بنیں اور ہدایت بنیں اور پاکی بنیں اور مطہر زندگی کی طرف بندہ چلے اور زندگی تنگ نہ ہو۔ یہ گویا کہ جہاد ہے، اس جہاد میں آؤ سارے حصہ لیں اور اس میں تاجر بن جاؤ۔ کوئی جو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے وہ اس کا برابر ثواب پاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔